دینے دے پھر ہم آپ کی خدمت میں لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ ہی سے کیا حسن دے گی جسے اللہ نے پاک اور طیب خلق کیا ہے، آپ ہی سے کیا طیب اور طاہر بنائے گی جسے اللہ نے طیب اور طاہر خلق کیا ہے، اسے تم کیا حسن دو گی، اسے تم کیا پاک کرو گی۔ اور رسول آئے، ہاتھوں میں اٹھایا اور لے کے آئے، ادھر رسول کی ہاتھوں پہ آئے امام حسین، ادھر آسمان پہ ایک منظر ہے، اس منظر کو ذرا آپ سماعت فرمائے۔ اس منظر میں اللہ نے وحی فرمائی ہے، کچھ ملائکہ کی طرف اللہ نے وحی فرمائی ہے، خازنان جہنم کی طرف اللہ نے وحی فرمائی ہے، جنان کے جو رضوان ہیں ان کی طرف اللہ نے وحی فرمائی ہے، حوران جنت کی طرف۔ ترتیب سے ذرا دو جملے کہہ دو۔ سب سے پہلے اللہ نے وحی فرمائی، اوحی اللہ الی خازنان النیران، اللہ نے وحی فرمائی دروغہ جہنم کی طرف، اور فرمایا اس جہنم کو بجھا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں حسین آ گئے ہیں، وہ جہنم بجھا دی گئی۔ یہ شرف ہے حسین ابن علی کا۔ حسین کے نانا دنیا میں آئے تو وہ آتش کدہ جو 1000 سالوں سے چل رہا تھا وہ بجھتا ہے، حسین دنیا میں آئے تو اللہ جہنم کو بجھا دیتا ہے۔ حسین دنیا میں آئے تو اللہ جہنم کو بجھا دیتا ہے۔ جہنم میں کون چل رہا تھا؟ جہنم میں کون چل رہا تھا؟ دشمنان خدا، کہیں فرعون، کہیں نمرود، کہیں شداد، یہ جہنم میں، یہ دشمن خدا تھے نا، یہ جہنم میں چل رہے تھے۔ حسین کے آنے پہ اللہ اپنے دشمنوں کے عذاب میں بھی بریک لے لیتا ہے، تو حسین کے حسینی کو کیسے جہنم میں چلایا جا سکتا ہے؟ حسین کا حسینی جہنم میں نہیں جائے گا، جو حسین کا حسینی ہے ہاں البتہ حسینی بن جائے، ہاں البتہ حسینی بن جائے، عمل کے ساتھ، کردار کے ساتھ۔ اللہ نے حسین کی ولادت پہ جہنم کو بجھا دیا، پھر اللہ نے وحی کی، کہاں؟ رضوان جنت کی طرف، اور کیا فرمایا؟ فرمایا آج اس جنت کو مزید ڈیکوریٹ کر دو، آج اس جنت کو سجا دو، اس جنت کو، اس جنت کی تزئین کرو، اسے سجاؤ۔ کیا جنت پہلے کم تھی کہ پھر حکم دیا جا رہا ہے؟ کہا جائے گا کہ پہلے کی جنت اپنی سجاوٹ رکھتی ہے مگر حسین کی خوشی میں اور سجاؤ، تو معلوم ہوا کہ حسین کی ولادت میں یہ سجاوٹیں کرنا یہ ان ملائکہ کی سنت ہے، حکم خدا ہے۔ حسین کی آمد میں سجاوٹیں کرنا، حسین کی آمد میں گھروں کو سجانا، حسین کی آمد پہ امام بارگاہوں کو سجانا، حسین کی آمد پہ مساجد کو سجانا۔ جب جنت سجائی جا رہی ہے، جب جنت کو سجایا جا رہا ہے تو حسین کی ولادت پہ اپنے گھروں کو روشن کرو، اپنے گھروں کو سجاؤ، امام بارگاہوں کو سجاؤ، امام بارگاہوں کو ڈیکوریٹ کرو، تاکہ پتہ چلے دنیا میں حسین آئے ہیں، دنیا میں حسین آئے ہیں۔ اور اللہ تیسری وحی کرتے ہیں، کہاں؟ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْحُورِ الْعِينِ، اللہ حور عین کی طرف وحی فرماتا ہے اور فرماتا ہے تزیناً وتزاوراً، اے حوران عین اپنے آپ کو سجاؤ، اپنے آپ کو اور سجائے، خوبصورت بناؤ، اور سجا کے کیا کرو؟ جاؤ میرے حسین کی زیارت کو چلے جاؤ، میرے حسین کی زیارت کرو، حسین کی آمد پہ اپنے آپ کو سجا کے، اپنے آپ کو بنا
کہ یہ حوروں کا مزاج ہے اپنے آپ کو سجانا حسین کی آمد میں. یہ حوروں کا مزاج ہے, یہ ملائکہ کا مزاج ہے حسین کی آمد پہ اپنے آپ کو تزئین کرنا, سجانا, اپنے آپ کو بنانا. اور پھر حکم ہوا ملائکہ کو, اللہ نے ملائکہ کی طرف وحی کی کہ جاؤ زمین پہ جا کے میرے حبیب کو جا کے مبارکباد دو, ان کے بیٹے کی مبارکباد دو. اللہ نے انہیں حسین عطا کیا ہے. ملائکہ 70,000 ملائکہ حسین کی ولادت پہ عرش سے فرش پہ آئے. 70,000 ملائکہ قطاروں میں آ رہے ہیں. اور جب آ رہے تھے جبریل ملائکہ کے ساتھ, ملائکہ کو لے کر آ رہے تھے, ایک جزیرے میں ایک فرشتہ تھا. یہاں میں 3 باتیں کروں گا. میرا جو مطالعہ ہے, میں نے جو کتابوں کا مطالعہ کیا ہے, ایک فطرس کو حسین کے نام پہ شفا نہیں ملی ہے, 3 ملائکہ کو شفا ملی ہے. ایک فطرس ہے, ایک دردائیل ہے, 3 ملائکہ ہے جن کو حسین کے صدقے میں شفا ملی ہے. یہ اگر کوئی کہے کہ بھائی ملائکہ تو معصوم ہوتے ہیں, ملائکہ سے تو خطا نہیں ہوتی ہے, تو یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ ملائکہ سے خطا ہو گئی؟ ہم بھی ملائکہ کو معصوم مانتے ہیں, ہم بھی انبیاء کو بھی معصوم مانتے ہیں, ملائکہ کو بھی معصوم مانتے ہیں. لیکن ایک توجہ فرمائیں کہ آپ جب کہا جاتا ہے معصوم کتنے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ 14. توجہ فرمائیں. لیکن عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ انبیاء بھی معصوم ہے, ملائکہ بھی معصوم ہے. تو پھر جب یہ سوال ہو کہ معصوم کتنے ہیں تو پھر 14 کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے معصوم 14 ہے ویسے نہ انبیاء ہے نہ ملائکہ ہے. جیسے معصوم 14 ہے, انبیاء سے بھی ترک اولا ہو سکتا ہے, ملائکہ سے بھی ترک اولا ہو سکتا ہے. گناہ نہیں, حرام نہیں, ترک اولا ہوا. ایک فرشتے سے فطرس نام ہے, کئی ہزار سال وہاں پڑے رہے, اور جب گزر رہے تھے جناب جبریل اور دیکھا ملائکہ کی قطار کے ساتھ, فطرس کہتے ہیں اے سردار الملائکہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا زمین پہ اللہ کے حبیب کو مبارکباد دینے کے لیے. کہا کس کی مبارکباد؟ کہا اللہ نے اپنے حبیب کو ایک بیٹا عطا کیا ہے. کہا اے سردار ملائکہ ذرا مجھے بھی ساتھ لیتے جائے, ہو سکتا ہے اللہ مجھے اس مولود کے صدقے میں معاف فرما دے. جبریل نے اس فرشتے کو اٹھایا, رسول اللہ کی خدمت میں لے کے آئے. جب لایا گیا رسول اللہ کی خدمت میں, سارے ملائکہ قطار میں رسول اللہ کو مبارکباد دے رہے, یا رسول اللہ حسین کی مبارکباد. اور جب کوئی گھر میں بڑا خوش ہوتا ہے تو مبارکباد پہ عیدی دیتا ہے, بڑا خوش ہو تو مبارکباد پہ عیدی دیتا ہے. مجھے نہیں معلوم باقی ملائکہ کو عیدی کیا ملی, یہ مجھے پتا ہے جو میں پڑھ کے آیا ہوں کہ فطرس کو مبارکباد پہ جو عیدی ملی ہے اس سے بانے بانے ملے ہیں. یہ حسین کے صدقے میں ملے ہیں, بالوں پر ملے ہیں. اور فرمایا کہ لے جائیے فطرس کو, جا کے حسین کے جسم اطہر سے مس کیجیے. حسین کے جسم کے ساتھ مس ہوئے, بالوں پر مل گئے. یہ بالوں پر ایسا نہ سمجھنا کہ جیسے پرندوں کے بالوں پر ہوتے ہیں, پرندے ان کے پر ہوتے ہیں نا اڑنے کے لیے, ملائکہ کے کیا بالوں پر ہے؟ علامہ مجلسی نے خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ ملائکہ کے بالوں پر ان کا علم ہے, علم میں اضافہ ہے. جو ان پر اعتراض ہوا تھا اب وہ بول نہیں سکتے تھے, یعنی علم پہ پرواز نہیں کر سکتے تھے. اب حسین کے جسم کے ساتھ مس کرنے پہ اب وہ پھر پرواز کرنے لگے اور کہنے لگے کون ہے مجھ جیسا, انا عتیق الحسین, میں حسین کا آزاد کیا ہوا ہوں.
میں حسین کا آزاد کیا ہوا ہوں، مجھ جیسا کون ہے؟ اب یہ تھے جو حسین کے جسم کے ساتھ مس ہوئے، اور ایک اور فرشتے تھے، اور یہ سلسلہ کوئی ایک دن تھوڑی رہا ہے کہ حسین کی ولادت میں کوئی ایک دن ملائکہ آئے ہیں۔ ہر روز کئی ہزاروں کی تعداد میں زمین پہ ملائکہ آتے رہے، رسول کو مبارکباد دیتے رہے۔ پھر جو ایک جزیرے سے گزرے، سمندر کا جزیرہ تھا، وہاں ایک ملک تھا، وہاں ایک فرشتہ تھا جو بڑا تھا، جس کا نام دردائیل لکھا ہے۔ اس نے کہا اے سردار الملائکہ، کہا حسین دنیا میں آئے ہیں، حسین آئے ہیں، کہا مجھے بھی لے چلے، ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے اس مولود کے صدقے میں بخشے۔ انہیں بھی لایا گیا۔ اب اللہ کے نبی کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسے اب حسین کے گہوارے سے بس کرو، حسین کے جھولے سے بس کرو۔ ایک حسین کے جسم سے بس ہوا، ایک حسین کے گہوارے سے بس ہوا، حسین کے جھولے سے بس ہوا۔ پھر تیسرے دن ایک تیسرے ملک کو لایا گیا تو اللہ کے نبی نے نہ اسے حسین کے گہوارے سے بس کیا، نہ اسے حسین کے جسم سے بس کیا، ہاتھوں میں اٹھایا حسین کو اور کہا میرا اللہ تجھے میرے حسین کا واسطہ، اس کو معاف فرما دے۔ تین فرشتے ہیں، عمل تینوں الگ الگ ہے۔ پہلا جس میں حسین کے ساتھ بس ہوا، دوسرا حسین کے گہوارے کے ساتھ، تیسرا نہ گہوارے سے بس ہوا نہ جس میں حسین سے بس ہوا۔ گویا یہ نبی بتانا چاہتے ہیں میرا حسین موجود ہو تو حسین کے جسم میں یہ کرامت ہے کہ اللہ حسین کے جسم کے صدقے میں ملائکہ کو معاف کرتا ہے۔ اگر حسین دنیا میں نہ رہے تو پھر یہ گہوارے سے بس کرا کے قیامت تک کے لیے بتا رہے ہیں کبھی حسین کربلا کی زمین جا کے سو جائے تو زری کو مس کر لے گا، اللہ پھر بھی شفا عطا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد و اہل بیت محمد حسین زندگی میں موجود ہو، دنیا میں موجود ہو تو ان کا جسم شفا ہے۔ ارے اس جسم میں شفا کیسے نہ ہو جس نے لعاب رسول چوسا ہے، جو خون رسول ہے، جو خون مصطفیٰ ہے۔ حسین نہ رہے تو پھر ان کی زری کو مس کرو، اللہ پھر بھی شفا عطا کرے گا۔ اب اگر کوئی کربلا بھی نہ پہنچ سکے، وہاں بھی نہ جا سکے تو پھر بھی رسول نے بتا دیا اگر حسین نہ ہو اور ان کی زری تک نہ جا سکے تو پھر حسین کا واسطہ دے کے دعا مانگو، اللہ پھر بھی بخش دے گا۔ جہاں بیٹھے ہو، جہاں رہتے ہو، جہاں میں موجود ہو، دنیا میں، اس دنیا کے جس کونے میں موجود ہو، حسین کا واسطہ دے کے دعا مانگو، اللہ حسین کے صدقے میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ حسین کے صدقے میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے مگر وسیلہ حسین کا ہو، وسیلہ اہل بیت کا ہو، وسیلہ حسین ابن علی کا ہو۔ حسین کو وسیلہ بناؤ، یہ حسین کی عظمتیں ہیں، یہ حسین کی فضیلتیں ہیں۔ کبھی حسین اپنے نانا کی پشت میں سوار ہوتا ہے، کبھی حسین اپنے نانا کی گود میں ہوتا ہے، کبھی حسین مباہلہ کا گواہ بنتا ہے، کبھی حسین فتح کا گواہ بنتا ہے۔ حسین کو اللہ نے ماں زہرا جیسی عطا کی ہے، حسین کو اللہ نے بابا علی جیسا عطا کیا ہے، حسین کو اللہ نے نانا مصطفیٰ جیسا عطا کیا ہے، حسین کو اللہ نے بھائی حسن مصطفیٰ جیسا عطا کیا ہے، حسین کو اللہ نے بہن زینب کبریٰ جیسی عطا کی ہے۔ محمد پر بلند ترین صلوات، زینب جیسی
اللہ نے عطا کی ہے۔ بے شک بیوی کی ولادت کی ہے نا، میرا موضوع تو آقا حسین ہے۔ اگر ایک جملہ بیوی کیا عظمت ہے اس بیوی کی بے شک جو عقیلہ ہے، بیوی کا لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم، عقیلہ عاقلہ نہیں، سمجھانے کے لیے جملہ کہوں گا، علی ہے علی نہیں، علی مولا علی ہے علی، مولا نصیر ہے رسول اللہ کے نصیر ہے ناصر نہیں، زینب کبریٰ عقیلہ ہے عاقلہ نہیں، یہ کہ علی بھی بلند ہے علی بھی بلند ہے، مگر علی کبھی بلند ہوتا ہے کبھی بلند نہیں ہوتا، رسول کے ناصر نہیں نصیر ہے، اس لیے کہ ناصر بھی مدد کرنے والا نصیر بھی مدد کرنے والا، مگر فرق ہے ناصر کبھی مدد کرنے والا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، عقیلہ ہے عاقلہ نہیں، اس لیے کہ عاقلہ ممکن ہے کبھی عاقلہ ہو کبھی نہ ہو، اچھے بھلے انسان کو نہیں کہتے تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے، اچھے بھلے انسان کو کہتے ہیں، عقل ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے، کیوں؟ توجہ فرمائیے گا، بی بی عاقلہ نہیں عقیلہ ہے، یعنی جو علی ہوتا ہے وہ ہمیشہ بلند ہوتا ہے، جو نصیر ہوتا ہے وہ ہمیشہ مددگار ہوتا ہے، جو عقیلہ ہے وہ ہمیشہ عقل والی ہے، اس سے عقل کبھی جدا نہیں ہوتی ہے، عقل کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی ہے، عقل کبھی جدا نہیں ہوتی ہے۔ پھر تھوڑا سا بول دو اس کو، کربلا کے میدان میں اگر کسی بندے کے گھر کو آگ لگ جائے اور بڑا قانون دان ہو، ایک بندہ اس کے پاس آئے گھر کو آگ لگی ہو اور اس کے پاس آگے کہے آپ بڑے قانون دان ہیں میرے مشکل میں ہو مجھے ذرا یہ قانون بتا دے، کہے گا بھائی تمہیں شرم نہیں آتی، میری عقل اس وقت کام ہی نہیں کر رہی، میرے گھر کو آگ لگی ہے، میری عقل کام ہی نہیں کر رہی ہے، ابھی تو آگے قانون کا مسئلہ پوچھ رہے ہو، بہت بڑا عالم ہو فقیہ ہو جوان بیٹے کا لاشا پڑا ہو اور اس سے مسئلہ پوچھا جائے اور اسے کہا جائے کہ ایک مسئلہ بتا دے، بڑے سے بڑا عالم بھی کہے گا میرے بیٹے کا لاشا پڑا ہے، میری عقل تو کام نہیں کر رہی ہے، تم آئے ہو آپ مسئلہ پوچھنے کے لیے، اگر زلزلہ ہو اور اس زلزلے میں کسی بڑے سے بڑے آدمی سے اس کی جو اس کا شعبہ ہے بڑے سے بڑا تاجر ہو تجارت میں کوئی پوچھنے آئے کہے گا بھائی زلزلے میں ابھی تو میری عقل بھی دکھانے میں نہیں ہے، تم اب آئے ہو مجھ سے یہ پوچھنے کے لیے، یعنی جب جوان بیٹے کا لاشا ہو تو عقل کام چھوڑ دیتی ہے، گھر میں آگ لگی ہو تو عقل کام نہیں کرتی ہے، اور زینب کبریٰ ایسی عقیلہ ہے کہ کربلا میں آگ بھی لگی ہوئی ہے، بیٹوں کے لاشیں بھی ہے، زلزلہ بھی ہے، پھر بھی ایسی عقیلہ ہے، وہ کہہ رہی ہے میرا اللہ اگر اس قربانی کو قبول کر لے تجھے ہم نے رہے تو جمیل پایا ہے، ایسی عاقلہ بیوی ہے، میرا اللہ تجھے اپنے آپ جمیل پایا ہے، تو جمیل ہے، یہ بیوی عقیلہ ہے، اللہ نے حسین کو زینب جیسی بہن عطا کی ہے، زینب جیسی بہن عطا کی ہے، اللہ نے حسین کو حسن مجتبیٰ جیسا بھائی عطا کیا ہے، پوری دنیا پوری کائنات جب بھی رسول اللہ کی خدمت میں کوئی بڑے سے بڑا صحابی آتا تھا کیا کہتا تھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، سنے گے جملہ جتنی کائنات ہے یہ پوری کائنات رسول اللہ پہ قربان ہوتی ہے، لیکن رسول جب حسین کو آتا دیکھتے تھے تو کہتے تھے اے حسین میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے، ساری کائنات رسول پہ قربان ہوتی ہے اور رسول اپنے ماں باپ حسین پہ قربان کرتے ہیں، صرف ماں باپ قربان نہیں کرتے ذمہ داری کے ساتھ خود کو بھی قربان کرتے ہیں ذمہ داری کے ساتھ، ایک دن رسول خدا اپنے بیٹے ابراہیم کو ایک زانو پہ بٹھائے
اور حسین کو دوسرے زانوں پہ بیٹھائے ہوئے ہیں اور جناب جبریل آتے ہیں. اس نے آپ میں مسائل کی طرف نہیں جاؤں گا, آپ مسائل پر سمجھیے گا, منزل فضائل ہے, لیکن میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, میں اپنی اس بات کو اس روایت سے سپورٹ دینا چاہ رہا ہوں. حسین وہ ہے کہ جس میں رسول کے ماں باپ قربان ہو, اور صرف رسول کے ماں باپ نہیں, ایک زانوں پہ جناب ابراہیم کو بٹھایا, ایک زانوں پہ امام حسین جناب جبریل آئے اور آپ نے کہا یا رسول اللہ, اللہ سلام کہہ رہا ہے, اور سلام کے بعد اللہ فرما رہا ہے ان دونوں میں سے ایک کو رکھ لے, ایک دے دے. ایک بار رسول نے حسین کو دیکھا, پھر اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھا, پھر حسین کو دیکھا, پھر ابراہیم کو دیکھا, پھر کہا میرا اللہ ابراہیم لے لے, اس لیے کہ ابراہیم کے جانے پہ ابراہیم کی ماں کا کنیز ہے, صرف مجھے تکلیف ہوگی, حسین کے جانے پہ زہرا کو تکلیف ہوگی, حسین کے جانے پہ علی کو تکلیف ہوگی, اور ان سے بڑھ کے مجھ رسول کو تکلیف ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ زہرا کو تکلیف ہو, علی کو تکلیف ہو. کہ میرا اللہ بیٹا ابراہیم لے لے. جب ابراہیم 3 دن کے بعد دنیا سے چلے گئے, اور اس کے بعد جب بھی حسین کو اپنے زانوں میں بٹھاتے تھے تو بٹھا کے کہتے تھے اے حسین, اے حسین, تیرا نانا رسول تجھ پہ قربان ہو جائے جس نے اپنے ابراہیم کو قربان کر دیا, تیرا نانا تجھ پہ قربان ہو جائے. جب آتے دیکھتے تھے اپنے بیٹے کو آتے ہوئے دیکھتے تھے, بچپن تھا میرے آقا حسین کا, آتے ہوئے دیکھتے تھے, ایک دن فرمایا مرحبا مرحبا یا حسین, مرحبا بیٹا یا حسین السماوات والارضین, اے حسین مرحبا, خوش آمدید اے حسین, خوش آمدید اے زمین و آسمانوں کی زینت حسین, خوش آمدید. صحابی بیٹھے تھے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ, ہم تو زمین و آسمان کی زینت آپ کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتے, آپ حسین میں زمین و آسمان کی زینت کہہ رہے ہیں. ہاں ہاں, تمہیں کیا پتا حسین کا مقام کیا ہے, حسین کا مرتبہ کیا ہے. زمین والے سے زیادہ آسمان والے حسین کی عزت کو سمجھتے ہیں. آسمان والوں کو پتا ہے کہ حسین کا مقام کیا ہے, آسمان والوں کو معلوم ہے کہ حسین کی عزت کیا ہے, حسین کا مرتبہ کیا ہے. اور جب جنتی, روایت آگے لفظ آگے ذہن میں کہتا چلو, جنتی جنت میں چلے جائیں گے, ہم لوگ خوش ہوتے نا اور دعا بھی مانگتے, میرا اللہ جنت, میرا اللہ جنت, جنت مانگتے ہیں. ہم جنت میں جانے پر خوش ہیں, جنت کس کے آنے پہ خوش ہے. جیسے ابھی پہلے میں نے ایک روایت عرض کی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے ملائکہ کو کہ جنت کو سجاؤ, اس لیے کہ حسین آ گئے ہیں, جنت کو ڈیکوریٹ کرو اس لیے کہ حسین آ گئے ہیں. جنت کس کے آنے پہ خوش ہوتی ہے؟ جب جنتی اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو جنت عرض کرے گی اے پروردگار, کیا تو نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تجھے 2 رکنوں سے زینت عطا کر دوں گا, میں تجھے 2 رکنوں سے سجا دوں گا. آوازیں توحید آئے گی, کیا میں نے تجھے حسن و حسین سے زینت عطا نہیں کر دی ہے, کیا میں نے تجھے حسن و حسین سے سجا نہیں دیا ہے. جنت خوش ہو جائے گی. انسان بندہ امتی یہ جنت میں جا کے خوش ہوتا ہے, جنت حسن و حسین میں آنے پہ خوش ہوتی ہے. چلو بھیجے محمد والے محمد صلی علی محمد. جنت حسن و حسین میں آنے پہ خوش ہوتی ہے. اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو کبھی زانوں پہ بٹھاتے, کبھی کندھے پہ بٹھاتے, کبھی سواری پر جاتے, سواری کبھی جنت سے لباس منگوا کے دیتے. اور ایک دن ممبر پہ بیٹھے, بچپن ابھی پڑھ رہا ہوں میں حسین کا, ممبر پہ بیٹھے ہیں اور دروازہ مسجد میں ایک ہی کھلتا تھا, باقی تو بند ہو گئے تھے. باقی دروازے تو بند ہو گئے تھے نا. حکم خدا کے ساتھ, حکم خدا سے
جو ایک دروازہ کھلتا تھا اس سے ایک بچہ نکلا، چلتا ہوا آ رہا، پائے مبارک دامن میں اٹھا، بچہ گرا، رسول نے منبر چھوڑا، صحابہ سے گزرتے ہوئے جا کے اس بچے کو اٹھایا، چومتے آ رہے ہیں، پھر منبر پہ آ گئے، اور جب منبر پہ بیٹھے تو پھر چومنا شروع کیا، چومنے کے بعد پوچھتے دینے کے بعد جب فارغ ہوئے، اب پہلے خطبہ تھا، قرآن کی آیات تھی، پہلے خطبہ تھا اللہ کی توحید تھی، پہلے خطبہ تھا احکام الہی تھے، پہلے خطبہ تھا اس میں دین بیان ہو رہا تھا، اب جو منبر پہ آئے اب صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا ایھا الناس انظروا الیہ، اے لوگوں میری طرف دیکھو، ھذا حسین فاعرفوہ، یہ میرا حسین ہے اسے پہچانو، یہ میرا حسین ہے اسے پہچانو۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ رسول نے کیا کر دیا، بھائی میں تو نہیں کہہ سکتا، بیمار رہے ہوں گے، عقل کام نہیں کر رہی تھی، میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں کہوں تو میرا اسلام جاتا ہے، میں نہیں کہہ سکتا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جب منبر پہ بیٹھے تھے تو مرضی پروردگار کے مطابق گھر سے حسین نکلے، مرضی پروردگار یہی تھی کہ حسین گر جائے، مرضی پروردگار یہی تھی کہ رسول منبر پہ چھوڑ دے، مرضی پروردگار یہی تھی کہ حسین کو اٹھا کے منبر پہ آئے، مرضی پروردگار یہی تھی کہ اب اس دین کی باتیں کو جو پہلے تبلیغ ہو رہی تھی اس کو چھوڑ کے حسین کے فضائل بیان کیے جائیں، یہ خدا کا ارادہ تھا، یہ خدا کی مرضی تھی، اللہ نے یہ کام کروایا، ورنہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں ہوگا جس کے پاس میں مجلس ہوتی ہے، وہ امام نہیں ہوتا، الامام امام ولو کان صبیا، امام ہوتا ہے اگرچہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، وہ امام ہوتا ہے، یہ ارادہ الہی تھا، یہ مرضی پروردگار تھی، آئے اور اب حسین کے فضائل شروع کر دیے، یا رسول اللہ یہ پہلے تبلیغ کر رہے تھے، یہ تبلیغ کیوں چھوڑ دی؟ آواز آئے گی خبردار میں نے تبلیغ نہیں چھوڑی ہے، حسین کے فضائل بیانہ بھی اس تبلیغ کا ایک جز ہے، حسین کے فضائل پڑھنا بھی اس تبلیغ کا ایک جز ہے، حسین کی عظمت بتانا بھی اس تبلیغ کا ایک جز ہے، اور عجب نہیں کہ رسول فرمائے شاد رکھنا یہ حسین کے فضائل اس لیے پڑھ رہا ہوں، میرے دین کو دوام عطا کرنے والے تم نہیں ہو، میرے حسین کے دم سے یہی دین آگے بڑھے گا، میرے حسین کے دم سے یہی دین آگے پھیلے گا، میرے حسین کے دم کی وجہ سے یہ دین بچا رہے گا، قائم رہے گا، قیامت تک رہے گا، تو حسین کی وجہ سے رہے گا، یہ آج دین باقی ہے تو حسین کی وجہ سے، آج دین باقی ہے تو حسینیت کی وجہ سے ہے، آئے اور آپ کے منبر پہ فضائل حسین شروع کیے، ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ، یہ میرا حسین ہے اسے پہچانو۔ بھائی آپ لاہور کے رہنے والے ہیں، یہاں اگر کوئی بزرگ لاہور کا وہ اپنے بچے کو لے آئے اور اٹھا کے وہ آئے اور کہے ایک دفعہ اہل محلہ کو یہ میرا بچہ ہے، بزرگ دعا دیں گے ماشاءاللہ اللہ اس کی عمر دراز کرے، اللہ اس کا آپ کے لیے صدقہ جاریہ قرار دے اس کو۔ دوسرے دن پھر وہی اہل محلہ کے سامنے پھر بچے کو اٹھا کے لے آئے اور آگے کہے یہ میرا بچہ ہے، شاید دوسری دفعہ بھی بزرگ دعا کر دے ماشاءاللہ اچھا ہے، تیسرے دن پھر لے کے آئے اور پھر کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ اہل محلہ کہیں گے بھائی ہم نے دیکھ لیا ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم اس کی شکل و صورت سے واقف ہیں، یہی تو پیدا ہوا ہے، روزانہ تو ہم دیکھتے ہیں، ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ رسول وہ حسین جو مدینے میں پیدا ہوا تھا، جو ولادت سے لے کر ہر روز رسول کی کبھی گود میں ہے کبھی کندھے میں ہے، آج منبر پہ بیٹھ کے پھر کیوں کہہ رہے ہیں یہ میرا حسین ہے اسے پہچانو، یہ میرا حسین ہے اسے پہچانو، پھر کیوں گئے؟ یہ چہرے کے
خط و خال نہیں پہچانا جا رہے، اس لیے کہ اہل مدینہ نے حسین کے چہرے کے خط و خال پہلے